الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بحیثیت قوم یہ امت مسلمہ آج جس دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، ہر طرف ایک آزمائش کی شکل ہے، عذاب کی شکل ہے، اور ہر طرف مختلف فتنوں سے، مختلف طریقوں سے ہمیں گھیرا گیا ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آخر ایسے اسباب کس بنا پر آئے، کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ ہم ان مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں۔ اس لیے کہ انسان ان باتوں کو یاد کرتا ہے جس سے انہیں فائدہ ملے، جن چیزوں سے اسے نقصان ملے وہ اس سے دور بھاگتا ہے، یہ فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے۔ اللہ کسی بھی قوم کے حالات نہیں بدلتا کہ اگر اس قوم کے اوپر خوشحالیاں ہیں تو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود ایسے کام نہ کریں کہ جو آزمائش اور عذاب کے مستحق بننے والے ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی مشکلات ڈالتا ہے تو اس وقت تک وہ اس حالات کو، اس صورتحال کو تبدیل نہیں کرتا جب تک قوم خود کوشش نہ کرے کہ ہماری یہ حالت تبدیل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، وہ جس حالت میں ہے اسی حالت پر اللہ اسے رکھتا ہے۔
حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل کر دے۔ اور جب وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل کر دیتی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اللہ نے قوم کو خوشحالی عطا فرمائی تھی، امن اور سکون عطا فرمایا تھا، ہر طرح سے انہیں فراوانی ملی ہوئی تھی، اللہ کی نعمتیں ان پر بے شمار تھیں اور وہ ہر نعمت سے فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا نہ کیا، اس کی بغاوت پر اتر آئے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، پھر جب اللہ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے، اس قوم کو عذاب اور مصیبت کے اندر ڈالنے کا ارادہ کر لے تو فلا مرد لہ، پھر اللہ کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہوئی ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ اسی پارے کے اندر سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نے جتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، جتنی سہولیات زندگی تمہیں مہیا ہیں، اگر تم میری ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا شروع کر دو، مجھ سے بغاوت نہ کرو، میری کبریائی کو چیلنج نہ کرو، میری قدرت کے کارخانے میں تم دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صرف شکر ادا کرو، میری تعریف کرو، میری تسبیح بیان کرو، میرے سامنے سربہ سجود ہو جاؤ، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، جتنی نعمتیں اب تک دی ہیں ان سے کئی گنا بڑھ کر نعمتیں عطا فرماؤں گا، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ کی تعریف کے ساتھ، اس کی تحمید کے ساتھ، اور اس کی تکبیر کے ساتھ، اس کی تحلیل کے ساتھ، تو اللہ اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اس کے برعکس اگر تم ناشکری پر اتر آئے، تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا، تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صرف اپنے تک محدود رکھا، اس سے لوگوں کو مستفید نہ کیا، یہ بھی ایک ناشکری کی علامت ہے کہ آپ کے پاس کوئی استعمال کی چیز ہو اور آپ کے پاس وافر ہو، کوئی آپ سے مانگے اور ہم اسے نہ دیں، تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، ناشکری کی علامت۔ تو فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، پھر ذہن میں رکھو، یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، کہ جہاں میں معاف کرنے پہ قادر ہوں، معاف کر سکتا ہوں، درگزر کر سکتا ہوں، تو وہاں میں گرفت بھی کر سکتا ہوں۔ تو دونوں پہلو یاد رکھو کہ شکر گزاری پر اللہ کی طرف سے مزید نعمتیں ملنے کی امید ہے، اور ناشکری کرنے پر اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کے چھن جانے کا خدشہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی عبادات کے اندر مصروف ہو، اور اللہ اس پر عطا کردہ نعمتوں کو چھین لے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، عذاب نہیں ہوگا۔ آزمائش اور عذاب میں فرق ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت اللہ لے لیتا ہے واپس، تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ اب کس حالت میں جاتا ہے۔
اس نعمت کے چھن جانے پر اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ تو اگر اس کے دل میں ایمان پختہ ہوگا، یقین پختہ ہوگا، اللہ کی ذات پر اس کا اعتماد اور بھروسہ مکمل ہوگا، پختہ ہوگا، تو وہ اللہ کے سامنے سرو سجود ہو جائے گا کہ یا اللہ یہ نعمت دی بھی تو نے تھی، واپس بھی تو نے لے لی ہے، تو نے دی تھی تب بھی ہم تیری رضا پہ راضی تھے، تو نے لے لی ہے تب بھی ہم تیری رضا پہ راضی ہے۔ تو یہ اس انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اور اس کے برعکس جس کے دل میں ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ڈانوا ڈول ہو کیفیت ہوگی اس کی، کبھی کہیں تو کبھی کہیں پر ڈالی ڈالی تبدیل کرنے والا انسان، وہ جیسے ہی اس سے نعمت چھنے گی تو وہ فوراً ناشکری پر اتر آئے گا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اللہ تعالیٰ سورہ الفجر میں بیان فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان سے نعمت چھین لی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ جب اللہ کسی انسان کو آزماتا ہے تو اسے عزت عطا فرماتا ہے، اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پھر وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، میرے رب نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، میرے رب نے مجھے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، مجھے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، مجھے بڑی شہرت عطا فرمائی ہے۔ آج دنیا کا بچہ بچہ میرے نام سے واقف ہے، بڑے بڑے لوگ مجھ سے ملنے کو ترستے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں مجھ سے ملاقات۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت۔ اور جب یہی نعمت اللہ چھین لے یا کوئی بھی نعمت اللہ دے کر واپس لے لے، رزق میں کمی کر دے، عزت میں تھوڑی کمی ہو جائے، کسی بڑے افسر کا گریڈ کم ہو جائے، پروموشن کی بجائے ڈیموشن اس کی ہو جائے، تو پھر فرمایا پھر وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا، میرے رب نے میری توہین کر دی۔ کیوں؟ اگر یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا تو اس کی عزت میں اضافہ ہونا تھا کہ نہیں؟ اگر یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا تو اللہ اسے اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا، لیکن چونکہ اس نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، ناشکری پر اتر آیا اور اپنے اندر ایک کبر پیدا کر لیا، تکبر پیدا کر لیا کہ اس وقت جس مقام پر میں ہوں کوئی میرے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ اس انسان کی تباہی اور بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے، جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اپنی اکڑ کے اندر ایک انتہا کو پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر جب تم چلو تو اکڑ کر مت چلو، اپنے اندر ایک تکبر کی کیفیت کو لے کر مت چلو۔ کیوں؟ کیونکہ تم کتنا چل سکتے ہو، کتنی تمہارے اندر ہمت ہے، اس جگہ سے اس جگہ تک تم جا سکتے ہو زیادہ سے زیادہ۔ فرمایا تمہارے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ انک لن تخرق الارض، انک لن تخرق الارض، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم چلتے چلتے زمین کو پھاڑ ڈالو گے۔ انسان جتنا بھی اکڑ کر چل رہا ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں اتنی ہمت ہے کہ اگر وہ اپنا پاؤں مارے تو اس کا پاؤں اتنا سا بھی زمین میں دھنسے نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب تم زمین پر چلو تو اترا کر مت چلو،
تکبر کی حالت میں مت چلو. انک لن تخرق الارض، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم میری زمین کو پھاڑ ڈالو گے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور تمہارے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ تم میری پہاڑ کی بلندی کو چھو لو گے. اور آپ اندازہ کریں، ہم اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، سیڑھیاں ایک بلندی ہے نا ایک قسم کی، پہلی منزل پہ، دوسری منزل پہ، یا ویسے ہی جیسے ابھی آپ مسجد میں داخل ہوئے تو 2-3 سٹیپ میں سیڑھیوں کے. جب ہم بلندی پر چڑھتے ہیں تو ہمارا جھکاؤ آگے کی طرف ہوتا ہے یا اکڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم؟ کبھی آپ نے آزمایا اس بات کو؟ کبھی بھی جب ہم بلندی پر چڑھتے ہیں تو ہم اکڑ کر نہیں چلتے. اگر اکڑ کر چلیں گے تو 2 قدم بھی نہیں چل سکتے، پیٹھ کے بل گر جائیں گے. جھک کر چلتے ہیں، جھک کر چلتے ہیں. اور جب ہم اتر رہے ہوں تب تھوڑا سا ہم سیدھے ہو کر اترتے ہیں کہ ہم آگے کی طرف گر نہ جائیں. ان 2 موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ہمیں دعا کے سکھائے ہیں. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ جب ہم بلندی پر چڑھ رہے ہوں تو حضور کا فرمان ہے کہ تم ہر قدم پر اللہ اکبر کہا کرو، اللہ اکبر. بلندی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اونچائی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بلندی ہمیں کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. جھکو کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر ایک عاجزی کی کیفیت پیدا ہو کہ ہم اکڑ کر بلندی کی طرف نہیں چل سکتے. پہاڑ پر چل رہے ہوں، سیڑھیوں پر چل رہے ہوں، یا ویسے کوئی جو ہے اونچائی آ جائے اس پر چل رہے ہوں تو ہمارا جسم آگے کی طرف جھک جاتا ہے. اور اس موقع پر حضور نے ہمیں دعا کیا سکھائی ہے کہ اللہ اکبر کہو. یا اللہ تو بڑا ہے، مجھے یہ بلندی پر چڑھنے کی توفیق تو نے بخشی ہے، تو بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے. تو یہ بلندی انسان کو کسی بلندی پر چڑھنے کے حوالے سے ملے یا اس کے مقام اور مرتبے کے اندر اللہ رب العالمین اضافہ فرما دے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اللہ نے کسی انسان کے عہدے میں اضافہ فرما دیا ہے تو اسے اس موقع پر اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، بڑائی بیان کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس مقام سے اٹھا کر اس مقام تک مجھے تو نے پہنچایا ہے، لہٰذا بڑائی بھی تیری ہے، تو بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں. یہ اس کی عاجزی کی علامت ہے. اور اگر وہ اس موقع پر آ کر انسان اکڑ جائے تو وہ اکڑ کر تو ایک سیڑھی کا زینہ بھی نہیں چڑھ سکتا، چہ جائے کہ وہ کسی بلندی کو پہنچے. تبھی تو اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب تم چلو تو اپنے جسم کے اندر اکڑ پیدا نہ کرو. تمہارے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ تم میری زمین کو پھاڑ ڈالو گے، زمین کو چیرتے ہوئے تم نکل جاؤ گے، تمہاری ہمت نہیں ہے. نہ تم اکڑ کر پہاڑ کی بلندی کو چڑھ سکتے ہو. جھک کر چلو، جھکاؤ تمہارے اندر ہو، عاجزی تمہارے اندر ہو، اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جاؤ. اور جب اترنے لگو تو سبحان اللہ کہو، یا اللہ تو پاک ہے. کیوں؟ اترتے وقت اگر انسان جھک کر اترے گا تو گر جائے گا، تو لامحالہ اس کا جسم تھوڑا سا سیدھا ہوگا، جو ایک اکڑ کی علامت بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر اکڑ نہ ہو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تو پاک ہے، جو میں اتر رہا ہوں اگر میں جھک کر اترتا ہوں تو گر جاؤں گا. میں نے اپنے جسم کو سیدھا اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تاکہ میں آسانی سے اتر سکوں. یہ میری عقل نہ سمجھنا، یہ بھی میری تیرے سامنے عاجزی اور انکساری ہے، کیونکہ پاک ذات صرف تیری ہے. کہیں ایسا نہ ہو میرے دل کے اندر تھوڑا سا بھی تکبر آ جائے. تو پاک ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے، ساری بڑائیاں تیرے لیے ہیں، ساری بلندیاں تیرے لیے ہیں، ساری عزتیں تیرے لیے ہیں. میں کیا ہوں؟ میں تو ایک ناچیز ہوں، حقیر سے پانی سے، حقیر پانی کے ایک قطرے سے پیدا ہونے والا میں انسان ہوں. میری کیا اوقات؟ پھر اللہ بلندیاں عطا فرماتا. اس سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 میں بھی اللہ نے یہی بات بیان فرمائی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں تبدیل کرتا
حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر دے، اور جب وہ اپنی حالت تبدیل کر دیتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اللہ کا فیصلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب ہم کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، اس کو ڈبونے کا، اس کو غرق کرنے کا، اس کو ذلیل کرنے کا، اس کو دنیا کے سامنے جھکانے کا ارادہ کر لیتے ہیں، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اللہ کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور پھر اس قوم کے لیے یہ وعید ہے کہ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اللہ کے اس عذاب سے اس قوم کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ غور کرے کہ ہمارا پورا ملک اس وقت ایک آزمائش کے، ایک عذاب کے اندر مبتلا ہے، بارشوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، لوگوں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خاندانی رئیس کہا کرتے تھے، جن کے ڈیروں پر لوگ قطاروں کے اندر کھڑے ہو کر بھیک وصول کیا کرتے تھے، آج وہ خود ہاتھ پھیلائے ہوئے لوگوں کے سامنے 2 وقت کا کھانا مانگنے پر مجبور ہے۔ آج وہ خود لوگوں سے روٹی وصول کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایسے کئی وڈیروں کو دیکھا، کئی بڑے بڑے ترم خانوں کو دیکھا کہ جن کی اکڑ سے، جن کی دہشت سے علاقہ کانپا کرتا تھا، آج وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے لائن میں کھڑا ہوا ہے کہ اس کی باری کے بعد میری باری آئے گی۔ کہاں گئی اس کی وہ بادشاہت؟ کہاں گئی اس کا وہ چودراہٹ پن؟ کہاں گیا اس کا وہ وڈیرا پن؟ کہاں گیا اس کے نوکر چاکر، بنگلے محل کہاں گئے؟ سب پانی بہا کر لے گیا، مویشیوں کو، فصلوں کو، گھروں کو۔ ایک عذاب کسی کیفیت ہے۔ میں پچھلے جمعے جہانگیر آباد میں، ناظم آباد میں تھا، وہاں کے کمیٹی کے ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ اسی وقت جمعے کے بعد واپس پہنچے مہڑ شہر سے، اندرون سندھ مہڑ شہر سے واپس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 40 کلومیٹر کشتی پر سوار ہو کر گئے ہیں اور 8 9 فٹ پانی زمین کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ ہمیں کوئی بستی نظر نہیں آ رہی، کوئی ہمیں آبادی نظر نہیں آ رہی، اس قدر اللہ کا عذاب ہے۔ اور وہ علاقے وہ گھوم کر آئے ہیں، لوگوں نے نشاندہی کی کہ یہاں فلانے وڈیرے کی کوٹھی تھی، یا اس کا جو ہے وہ ڈیرا تھا، یہ ساری یہاں سے لے کے وہاں تک جتنی زمین نظر آ رہی ہے یہ اس کے باغات تھے، یا یہ اس کی جو ہے وہ فصل تھی۔ کہاں گئی؟ کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اور اس موقع پر سورہ قلم کو آپ پڑھیں تو سورہ قلم میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا، بہت ہی عبرتناک واقعہ۔ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کا ذکر کیا پچھلی قوموں میں سے، پچھلی امتوں میں سے۔ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک انسان تھا جس کو اللہ رب العالمین نے 2 باغ عطا فرمائے تھے، انگوروں کا باغ بھی تھا، کھجوروں کا باغ بھی تھا۔ اور اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی اس کا باغ پک جاتا، اس کی فصل تیار ہو جاتی، وہ اس کو کاٹ کر اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کا ایک حصہ اس نے مقرر کیا ہوا تھا۔ گویا کہ اس کو 3 حصوں میں وہ تقسیم کرتا، ایک حصہ وہ جو ہے بیچ کر اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتا، ایک حصہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے رکھتا، اور ایک حصہ وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتا۔ کرتا رہا، جیسے جیسے اس نے شروع کیا یہ سلسلہ، اللہ نے اس کے باغات کے اندر، اس کی روزی کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی اپنی اولاد بھی تھی۔ کچھ وقت کے بعد انسان ہے، زندگی ختم ہونا ہے، وہ مر گیا۔ جب وہ مرا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو ہم ایک عرصے سے ایک تماشا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارا باپ بڑا بے وقوف انسان تھا، گمراہ انسان تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا دنیا داری ہوتی کس چیز کا نام ہے۔ وہ فصل پکتی تھی وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی بے وقوفی ہے، فصل ہماری ہو، باغ ہمارا ہو، کھا لوگ جائیں، اور وہ بھی فری میں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ابھی ابا تو فوت ہو گیا اور باغ پکنے والا ہے،
ہم لوگ ایسا کریں گے کہ جب باغ پک جائے گا نا، تو جس طرح ابا دن کے وقت باغ کو کاٹ کر اس کو تقسیم کرتا تھا، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم رات کے وقت جائیں گے جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے جو ہمارے نوکر چاکر ہیں، ان کے ذریعے ہم جا کر باغ کا سارا پھل کاٹیں گے اور راتوں رات اس کو منڈیوں میں پہنچا دیں گے، تاکہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہمارا باغ خالی ہو جائے، کوئی بھکاری ہم سے بھیک لینے کے لیے نہ آئے۔ یہ ان کے درمیان مشورہ ہو رہا۔ ان بھائیوں میں سے اب سارے تو ایک جیسی نسل نہیں تھی، کچھ عقل مند بھی تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا جو درمیانی عمر کا تھا، یعنی بڑوں سے چھوٹا چھوٹوں سے بڑا، قال اوسطہم الم اقل لکم، اللہ نے اس کو درمیانہ کہا۔ فرمایا ان میں سے ایک درمیانے نے کہا کہ ایسا نہ کرو، ہمارا باپ جس طریقے پر تھا نا وہ گمراہی کا طریقہ نہیں تھا، کامیابی کا تھا۔ ہمارا باپ ہمیں کہانی سنایا کرتا تھا کہ کس طرح اس کے حالات تھے، کیسے کیسے اس نے کام شروع کیا، اللہ نے اسے یہاں تک جو پہنچایا ہے نا وہ ایسے نہیں پہنچایا، وہ غلط نہیں کرتا تھا، اور ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ وہ کہنے لگا تو مجھے لگتا ہے ابا کی نقش قدم پہ چلے گا، تو خاموش رہے، تجھے نہیں پتا۔ باقی سارے متفق ہو گئے۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا، فرمایا وہ صبح نکلے، رات کے پہر نکلے اور جا کر اپنے باغ کو دیکھ رہے ہیں تو راستہ ہی نہیں مل رہا باغ کا۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کوئی راستہ تو نہیں بھول گئے، یہی گھر کے پاس ہی تو ہمارا باغ تھا، وہ کہاں گیا؟ اچھا ہو سکتا ہے کہ ہم گھر سے غلط راستے سے نکلے ہوں، پچھلے دروازے سے نکلے ہیں نا، یا ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا۔ ڈھونڈا پورا علاقہ چھان مارا، انہیں باغ نظر نہیں آ رہا، یہاں تک کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح ہو گئی، ان کو ڈھونڈتے صبح ہو گئی، اور وہ اپنے باغ کے اندر ہی چکر لگا رہے تھے، لیکن باغ صفحہ ہستی پر تھا ہی نہیں۔ شام تک وہ باغ اپنے پھلوں کے ساتھ لدا ہوا زمین کے اوپر موجود تھا۔ یہ رات کی نحوست جو ان کے ذہن میں آئی، جو مشورہ ان کے ذہن میں آیا، باپ کی نیکی کو انہوں نے حقیر اور بے وقوفی سمجھا، خود کو عقل مند سمجھا۔ یہ تھوڑا سا لمحہ گزرا، یہ گھر سے نکلے، اللہ نے لدے لدائے باغ کے پھلوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا۔ وہی جو درمیان والا تھا جسے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے باپ کے نقش قدم پر چلو گے، اس نے کہا قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ یہ حرکت نہ کرو، کیوں تم نے اس وقت اللہ کی تسبیح بیان نہیں کی، کیوں تم نے اس وقت اللہ کو یاد نہیں کیا، کیوں تم نے اس وقت اللہ کی تعریف نہیں کی، کیوں تم نے اس وقت اللہ کا شکر ادا نہیں کیا؟ دیکھا کیا حالت ہوگی۔ وہ کچھ حصہ تو ہمارا باپ اپنے گھر میں رکھتا تھا نا، اب اس سے بھی گئے۔ صبح اٹھو گے تو دنیا کیا کہے گی تمہیں؟ اللہ نے اس واقعے کو عبرت بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں نازل فرما دیا۔ سورہ قلم کو پڑھ کے دیکھیے گا جا کر۔ پھر وہ کہنے لگے ہاں قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو پاک ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس سے پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابا بے وقوف ہے، غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، محنت مزدوری ابا کرتا ہے، لوگ کرتے ہیں، پیسہ ہمارا، دولت ہماری، لٹاتا غیروں میں ہے۔ اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہو سکتی ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ہی زیادتی کی ہے، یہ گناہ ہم سے ہوا ہے، تیری طرف سے جو کچھ آفت ہم پر آئی ہے اس کے ہم مستحق تھے۔ یہ اگر وہ حرکت نہ کرتے تو اللہ کی طرف سے یہ آفت نہ آتی نا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا، یہ تب ہم پر یہ آفت آئی ہے، تیری ذات پاک ہے۔ تو سوچئے گا کہ اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم نے اس پر اللہ کا کتنا شکریہ ادا کیا، ہم نے اس میں سے غریبوں کا کتنا حصہ نکالا ہے، ہم نے اس میں سے
اپنے غریب پڑوسیوں کو کتنا کچھ دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے پڑوسیوں کے متعلق، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اللہ نے زندگی دی تو، کہ پڑوسیوں کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بیان فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے پڑوسیوں کے متعلق اتنی تاکید کی، مجھے خطرہ ہو گیا کہ کہیں ان کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ اور ہم وہاں جا کر تو خرچ کرتے ہیں جہاں ہماری فوٹوگرافری ہو رہی ہو، اخباروں میں، سوشل میڈیا پر ہمارا نام آ جائے، ہماری تصویریں آ جائیں کہ یہ صاحب فلاں جگہ پر یہ کام کر رہے تھے، لیکن جہاں ہمیں ضرورت ہو وہاں ہم خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر سب سے پہلے تو اس کا شکر ادا کیا جائے تاکہ وہ نعمت چھنے نہیں۔ شکر ادا کرنے سے نعمت کی بقا ہے، نعمت باقی رہتی ہے، چھنتی نہیں ہے۔ ناشکری کرنے پر سب سے پہلے اللہ نعمت چھین لیتا ہے، خرچ کرنا تو دور کی بات ہے۔ صرف ناشکری کا بندہ سوچ لے، انہوں نے بھی تو سوچا تھا نا، سورہ قلم میں جو واقعہ آپ نے سنا، انہوں نے بھی تو صرف سوچا تھا، ابھی کیا تو نہیں تھا، صرف سوچا تھا کہ ہم ایسا کریں گے، تو کرنے سے پہلے اللہ نے کر دیا۔ تو ناشکری کا انسان سوچے بھی نہیں، اور جب نعمت مل جائے تو اس پر اکڑے نہیں، اترائے نہیں، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے کتنی ایسی بستیاں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم نے کتنی بستیاں اس زمین سے مٹا دی ہیں جن کو ہم نے امن والی زندگی دی تھی، ان کو زمینوں میں، باغات میں، پھلوں میں برکتیں دی تھیں، ان کی عمروں میں برکت ڈال دی، ان کے مال میں برکت ڈال دی، ان کو زمین کے اندر امن دے دیا تھا۔ کتنی بستیاں، فرمایا جب ان لوگوں نے ہماری دی ہوئی نعمتوں پر اکڑنا شروع کر دیا، ناشکری کرنا شروع کر دی، تو ہم نے ان کا نام ہی اس دنیا سے مٹا دیا، اس دنیا سے ان کا نام ہی مٹ گیا۔ قوم سمود کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، اتنی لمبی لمبی قد کہ کھجور کے تنے سے بھی زیادہ بڑی قد، اتنی طاقتور قوم کہ پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے یوں تراشنے والی قوم، اتنی بڑی بڑی قوم کہ ان جیسی طاقتور قوم دنیا میں پھر کبھی نہیں آئی۔ لمبی قد، طاقتور قوم، اور لمبی لمبی عمریں، 300، 400، 500، یہاں تک کہ 900، 950 سال کی عمر بھی ملی، اتنی لمبی عمر۔ اور ہم تو 30-35 سال کے بعد لاٹھی ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اتنی بڑی عمریں، اتنی برکات، اتنی زمین کے اندر بادشاہت، پھر بھی آج ان کا نام کوئی اچھے لفظوں میں نہیں لیتا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ جس سے ان کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جا سکے۔ قرآن نے جب بھی ان کا ذکر کیا فرمایا کہ ان کے کرتوتوں سے عبرت پکڑو، ان کے اوپر آئے ہوئے عذاب سے عبرت پکڑو۔ دیکھو ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا، ہم نے قوم لوط کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم مدین کے ساتھ کیا کیا، قوم نوح کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ نے ان کے نام لے کر لوگوں کو عبرت دلائی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی شکری، اللہ کی ناشکری کرنے شروع ہو گئے، شکر ادا نہیں کیا، تکبر اور غرور کے اندر غرق ہو گئے، اللہ نے انہیں زمین سے مٹا دیا۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں جی ہم سے کون پوچھنے والا ہے، اللہ کے بندو ہم سے بڑے بڑے اس جہاں سے چلے گئے ہیں تو ہم کہاں ٹھہرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنی حالت پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اس سے پہلے کہ اللہ ہمارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ رکھے۔ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکانا چاہیے، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی آئی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے، اور اس سے اس آزمائش سے نکلنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔